السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں، ایک تو پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے، اور بھارت کے اندر جو ہے وہ صف ماتم اس وقت بچھا ہوا ہے۔ یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے تو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جیسے اس جنگ کے بعد جو ہے نا، ان کی قسمت میں رونا لکھا ہے، پٹنا لکھا ہے، اپنے بالوں میں مٹی پھینکنا لکھا ہے، اپنا منہ کالا کرانا لکھا ہے، یہ سارا کچھ بڑے ترتیب کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے مزے کی خبر ہے، تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ پالکی شرما ہماری دیدی، وہ ایک دفعہ پھر پریشان ہو گئی ہیں۔ پالکی شرما کو پاکستان سے بڑا مسئلہ ہے جناب۔ پالکی شرما جو ہے نا، وہ ان کو لگتا ہے پالکی میں بٹھانا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے وہ ان کو چین سکون نہیں آئے گا۔ تو اب ان کو کیا تکلیف ہے، وہ تھوڑی دیر میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں۔ میرا آج گلا تھوڑا سا خراب ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آواز میری ذرا ڈفرینٹ لگ رہی ہو، تھوڑا سا بخار بھی چڑھا ہوا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسی انرجی کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے ولاگ کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ جب بات پاکستان کی آتی ہے تو آٹومیٹکلی ایک انرجی بوسٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئکن پریس کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے ذرا لوکل خبریں ڈسکس کر لیں، اس کے بعد میں دوسری طرف بھی جاتا ہوں۔ ایک تو جناب آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وہ جو ایک 17 سالہ ٹک ٹاکر ہے ثنا یوسف، اس کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم عمر حیات کو جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مرکزی ملزم کو پولیس نے سخت سیکیورٹی میں چہرہ ڈھانپ کر عدالت میں پیش کیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ نے جو ہے وہ شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ اسے بھیج دیا۔ عدالت نے حکم جاری کیا کہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل ملزم کی شناخت پریڈ کے دوران کسی سے بھی اس کی ملاقات جو ہے وہ نہ کروائی جائے۔ تو اس کیس کے اندر جو ہے ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ دوسرا جناب فواد چودھری صاحب سینئر سیاستدان، ان کے جناب وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور اسپیشل جج اینٹی کرپشن راولپنڈی نے جو ہے وہ یہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ طلبی کے باوجود جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس وجہ سے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 30 جون تک فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ اچھا، میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے میرا خیال میں یا تو 42 یا 48 دونوں میں سے کوئی ایک فگر ہے، مجھے ایگزیکٹلی اب نمبر نہیں یاد، تقریباً اتنے مقدمے جو ہیں وہ آلریڈی ان کے اگینسٹ ہوئے ہیں، جس میں سے ایک آدھے میں میرے خیال میں آلریڈی وہ بری بھی ہو چکے ہیں۔ تو اتنے مقدموں میں سب میں پیش ہونا ویسے ہی بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، تو اب وہ کسی ایک میں میرے خیال میں پیش نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کے اگینسٹ جو ہے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ثاقب بشیر صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی پیٹرن ان چیف سے ملاقاتیں نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں غیر معمولی صورتحال بن گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کیس غلطی سے مقرر ہو گیا تھا، اس لیے آج کی کاز لسٹ سے کیس نکال رہے ہیں۔ تو بیسکلی ان کا کیس عمران خان صاحب کا آج لگ گیا، لیکن بعد میں اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ سے نکال دیا۔ اس میں ایک تو یہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے مختلف واٹس ایپ گروپس میں یہ انسٹرکشنز گئی ہیں کہ آج کے بعد عمران خان صاحب کو پیٹرن ان چیف بولا، سمجھا اور سوچا جائے۔ یہ خاص طور پہ یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ یہ جو بانی چیئرمین یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم، اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ پیٹرن ان چیف جو ہے وہ ادھر انہیں کہا جائے۔ تو پچھلے 10-15 دن کے اندر جو ہے مطلب جنگ کے بعد جہاں پہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ پہلے جنرل عاصم منیر تھے، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو گئے ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ ترقی مل گئی ہے، اور اب جو ہے وہ بانی چیئرمین سے وہ پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میرا خیال میں اس سے ایک تو یہ ہے کہ اس کے آپٹکس جو ہیں وہ یہ ہے کہ ہی از ان چارج، ہی از ان کنٹرول، اور ایک قسم کا وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کو جو چیئرمین کا عہدہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر ایکچولی چیئرمین کا ہے، لیکن پیٹرن ان چیف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو اور ویسے بھی پاکستان کی سیاست میں یہی ہوتا ہے، میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا جمہوریت مطلب آپ دیکھ لینا کہ کوئی ایون میاں صاحب کو بھی جو ہے وہ قائد ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، جبکہ قائد شاید کا عہدہ شہدہ کوئی نہیں ہوتا کیا پارٹی کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو قائد ڈکلیئر کر لیا۔ اسی طرح ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے جی۔ اجی بھائی جان ڈپٹی وزیر اعظم کس طرح ہوتا ہے؟ پرویز الہی صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بھی بنے تھے۔ تو یہاں پہ یہی چلتا رہتا ہے، مجھے آج سے یہ کہا اور پکارا جائے، وہ تو اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی اپنے آپ کو پیٹرن ان چیف جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کی ہے جو موضوع بحث بنی ہوئی ہے، اس لیے کیونکہ اگلے 24 گھنٹے میں ایک بڑی انپارٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہونے لگی ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ لگنے لگا ہے۔
اور 5 تاریخ کے حوالے سے بہت سے یوٹیوبروں نے, بہت سے لوگوں نے جو ہے باتیں کی ہوئی تھی کہ جناب 5 تاریخ کو دیکھنا عمران خان صاحب کی رہائی ہونے جا رہی ہے, بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں. وہ ہمارے ایک صحافی ہیں, انہوں نے تو پتہ نہیں کوئی 5-6 ٹویٹیں اس کے اوپر کر دی تھی کہ جی رہائی ہے, عمران خان صاحب کی عید سے پہلے رہائی ہے, دیکھ لینا. اور میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں, لیکن حالات, واقعات, ہوا کا دباؤ اور موسم کی شدت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ مشکل ہی لگ رہا ہے. تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایکچولی ایک ٹویٹ کی گئی, اس میں انہوں نے کہا جی اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ ہے, تحریک انصاف پر تمام قانونی اور آئینی راستے بند کر دیے گئے ہیں, اس لیے میں خود بطور پارٹی سربراہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کروں گا. باہر میری نمائندگی عمر ایوب کریں گے, سلمان اکرم راجہ ہدایات پر عمل درآمد کروائیں گے. اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین, جی ڈی اے اور مہارنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے. انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا. اچھا, مہارنگ بلوچ کا یہ جو بیچ میں ایک اینگل آیا ہے نا, یہ بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے اس سے. میں اس کے بارے میں ذرا ابھی بات کرتا ہوں, لیکن پہلے ذرا پوری ٹویٹ پڑھ لیں. انہوں نے کہا پاکستانی قوم کو میرا پیغام ہے کہ شاید یہ پھر سے میری ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دیں, لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ووٹ میرا نہیں آپ کا چوری ہوا ہے. مجھے بھی جیل میں ڈالنے کے بعد 3 سال خاموش ہو جانے پر آرام سے بنی گالا بیٹھ جانے کا کہا گیا تھا, جیسے نواز شریف کو 10 سال تک چپ رہنا پڑا, مگر میں بزدل نہیں ہوں اور یزیدیت پر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا. میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کروں گا. اچھا, اب اس کے اندر یہ جو جی ڈی اے والا نا, جی ڈی اے کا مطلب ہے سندھ, تو سندھ سے تو چلیں بات سمجھ آتی ہے, لیکن مہارنگ بلوچ کو اپنی اس تحریک کے اندر شامل کرنا, آئی ڈونٹ نو, ابھی آئی ہیو یٹ ٹو سی کہ ان کی اپنی جو جماعت ہے کیا انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ اشتراک, یہ اتحاد, یہ اپنا جو تحریک ہے اس کو آگے لے جانے کا فیصلہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, آئی ڈونٹ نو. لیکن عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے مہارنگ بلوچ کا نام جو ہے وہ آیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہارنگ بلوچ کا جو اسٹرگل ہے یا جو بھی احتجاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس دور میں ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی تھا, لیکن ان کی تب بھی سنوائی نہیں ہوئی تھی. عمران خان صاحب کے اپنے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی, لیکن اب ان کو مہارنگ بلوچ جو ہے وہ چاہیے اس تحریک کے لیے. اب ظاہری بات ہے مہارنگ بلوچ کی ایک فالوئنگ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے, لیکن مہارنگ بلوچ کا نام اس ٹویٹ کے اندر ڈالنا, اس تحریک کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا, دس ول ڈیفینیٹلی ناٹ گو ایز اے گڈ سگنل ان راولپنڈی. کیونکہ ابھی چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس میں مہارنگ بلوچ کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے شدید الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے تھے. تو اب عمران خان صاحب کی جانب سے اگر مہارنگ بلوچ کا نام اپنی تحریک کے حوالے سے استعمال ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسکلی بلوچستان کا جو ایک ان کی فالوئنگ ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ پاکستان تحریک انصاف کی وہ فالوئنگ نہیں ہے بلوچستان میں جو مہارنگ بلوچ کی ہے. تو اس طرح مطلب اس فورس کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز میں سے پی ٹی ایم نکل گئی, ورنہ پی ٹی ایم جو ہے وہ بھی ایک اسی طرح نیشنلسٹ ایک تحریک ہے, ایک جماعت ہے, لیکن اسے شامل نہیں کیا گیا. اب اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ پی ٹی ایم کے اگینسٹ تو خود جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے کے پی کے اندر, اس نے بہت سے اقدامات کیے ہیں, ان کے پروٹیسٹ کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا ہے, اختلاف بھی کیا ہے, بہت کچھ کیا ہے. تو پی ٹی ایم کو شامل نہیں کیا گیا, لیکن مہارنگ بلوچ کا نام جو ہے وہ اس میں شامل ہوا ہے. اب لیٹس سی کہ یہ, اور مہارنگ بلوچ جو ہے وہ خود بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ پابند سلاسل ہیں, تو کیا وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گی یا نہیں بنے گی, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ لوگ کچھ دو, میرا جو کچھ لوگ کچھ دو کا بیان تھا, میں نے اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ وہ عمران خان سے کیا چاہتے ہیں. عمران خان رول آف لا, جمہوریت اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں. جو ہی احتجاج کی کال آتی ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ عمران خان رہا ہونے والا ہے. عمران خان اپنی فیلڈنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں. عمران خان کسی کو بھی ذمہ داری دے سکتے ہیں. ہمارے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ اگر 5 جون کو کیس نہ لگا تو یہ کیس 12 جون کو لگے گا, ایک اور سماعت ہوگی اور اس کے بعد یہ کیس ستمبر تک لٹک جائے گا. کل ریلیف کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. تو فی الحال علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سے بھی کچھ زیادہ وہ پر امید فی الحال نظر نہیں آتی. انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے جی, میں ویسے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کسی طرح معاملہ جو ہے وہ طے ہو سکیں, ڈیڈ لاک ختم کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی شخصیت سے ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے, لیکن فی الحال بہت سی پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے چیزیں نہیں ہوئیں. 2-4 چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں پرابلمٹک, اس کے اندر ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی حالیہ چند دن پہلے جو ہے وہ غالباً نیو یارک کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے جو افراد ہیں انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہاں پہ پوری ایک کیمپین چلائی, جس میں ٹرکس کے اوپر جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ کی گئیں. ایک وہ پوائنٹ آف کنسرن ہے ٹائم اسکوائر کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو عاصم منیر صاحب کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, وہ بھی ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات کوئی ریزالو نہیں ہو پا رہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک پوڈ کاسٹ کا ذکر ہوا ہے, سجاد برکی
جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، عمران خان صاحب کے کزن ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا لنک انہوں نے شیئر کیا. تنویر احمد صاحب جن کا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا تھا، وہ امریکی نژاد بزنس مین جن کی کوششیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات کو ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ریزالو کرانے کی، انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے میڈیٹر کے طور پہ جو اپنا کردار ادا کیا تھا. تو اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پورا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا تنویر احمد کی جانب سے چیئرمین عمران خان، علیمہ خان اور مجموعی طور پر تحریک انصاف کے بارے میں دیے گئے توہین آمیز بیانات کے بعد ضروری ہے کہ اس شخص کے کردار کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے. سب سے پہلے وہ اوورسیز پی ٹی آئی کی نمائندگی کسی بھی حیثیت میں نہیں کرتے اور انہیں کبھی بھی ہماری جانب سے ثالث یا نمائندہ بننے کا اختیار نہیں دیا گیا. اچھا، یہ بات تنویر صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ جی میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں یا میں نے جو ہے وہ مجھے پی ٹی آئی نے بھیجا ہے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. تو سجاد برقی صاحب کی بات بھی غلط نہیں ہے، وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر 2، انہوں نے کہا دوسرا، ان کے وہ بیانات جن میں انہوں نے عمران خان کو منافق اور پی ٹی آئی کو تشدد پسند جماعت قرار دیا وہ شدید قابل مذمت ہیں، چاہے انہوں نے عمران خان کے منصوبوں میں مالی معاونت کی ہو یا نہیں. ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جی بے شک آپ نے ڈونر کے طور پہ کردار ادا کیا، اور میری اطلاعات کے مطابق نمل کے اندر جو ہے وہ یہ کئی دفعہ ڈونیشنز وہاں پہ دے چکے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پھر بھی عمران خان پہ تنقید کر سکتے ہیں. بیسکلی سجاد برقی صاحب کا کہنے کا مقصد ہے کہ پاویں تسی پیسے دیو یا نہ دیو، عمران خان پہ آپ تنقید کر ہی نہیں سکتے، آپ ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتے. نمبر 3، انہوں نے کہا تیسرا، 3 ڈاکٹروں کے پاکستان دورے میں ان کے فیسیلیٹیٹر کے کردار کے بعد جو منفی اثرات اور تقسیم ہماری کمیونٹی میں پیدا ہوئی، اس سے ثابت ہو گیا کہ تنویر احمد عاصم منیر اور اس کے ساتھیوں کے محض ترجمان ہیں. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اب بس مزید برداشت نہیں. تو سجاد برقی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تنویر احمد صاحب کو مزید برداشت نہیں کرنا. جبکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ عاطف خان جو وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، وہ خود ان کی بہت تعریفیں کرتے رہے تنویر احمد صاحب کی، کہ تنویر احمد صاحب فیسیلیٹ کرتے رہے. اور میں مطلب اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پچھلے ہفتے تک تنویر احمد صاحب کے رابطے رہے ہیں، آپس میں بات چیت جو ہے وہ چلتی رہی ہے اور ریگولر کانٹیکٹ جو ہے وہ آپس میں رہا ہے. تو اب چونکہ انہوں نے ہمارے پوڈ کاسٹ کا وہ لنک بھی شیئر کیا ہوا ہے، ان کو نہیں پسند آیا پوڈ کاسٹ. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ایک چیز ذرا کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں جو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے نا بھائی، ہمارے ہاں سب کو کھلی دعوت ہے، بالکل کھلی دعوت ہے. علیمہ خان صاحبہ آنا چاہیں، پی ٹی آئی سے کوئی بھی آنا چاہے، اینی پرسن، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، زرتاج گل، علیمہ خان، ان کی اور کوئی بہن، جو آنا چاہیں ان کو میری طرف سے انویٹیشن ہے. میں چند لوگوں کے بارے میں ایسی بات جانتا ہوں کہ وہ نا ایک سائڈ کا نیریٹو ٹو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جان یہ بندہ جو ہمارے نیریٹو کے اگینسٹ جانتا ہے نا وہ نہیں آئے گا. میرے یہاں پہ کوئی بندش نہیں ہے. Anyone can come. Yes, I will put my set of questions in front of you. You answer that. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کریں اور بے شک بات کریں. تو یہ بات کہہ دینا کہ جناب تنویر احمد صاحب نے پوڈ کاسٹ کیوں دیا، بھائی میں تو مجھے موقع ملے گا میں انٹرویوز کروں گا، آ جائیں 100 دفعہ آئیں. ہاں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا گیسٹ میرے سامنے بیٹھا ہو، رادر دین کہ میں اسکائپ کے اوپر کروں یا اس طرح کروں. سو اینی ون از انوائٹیڈ. آپ 100 دفعہ آئیے، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے دینا، آپ دیجیے. میرے سوالات بیسکلی کیا ہے، میرے سوالوں کے جواب ہی آپ نے دینے ہیں نا. اور میں اسی میں آپ کو بتا دوں کہ عید کے لیے ہم لوگ خصوصی طور پہ 3 پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ ہم لے کر آ رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو وہ پسند آئیں گے. پاکستانی سیاست سے جڑے ہوئے نام ہیں، میں نام ریویل نہیں کر رہا، اس سرپرائز کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ انشاءاللہ جلد دیکھیں گے. 2 اس میں سے آلریڈی ریکارڈ ہو چکے ہیں ابھی تک، تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم 1 یا 2 دن کے اندر ریکارڈ کرنے لگے ہیں. تو وہ ایک سرپرائز رہے گا کہ وہ کون سے پوڈ کاسٹ ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جناب عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے، اور اس لیٹر میں جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی تقرری کے لیے مشاورت کا آغاز اب کیا گیا ہے جا کے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے. اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کی مدت جو ہے وہ 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اب ہمیں ہمارے ساتھ کنسلٹیشن پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے. یہ خود اٹ سیلف اتنی ایک مزے کا خیز بات ہے کہ جو تعیناتی جنوری کی ختم ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر کنسلٹیشن پروسیس جو ہے وہ جون میں شروع ہو رہا ہے. مطلب یہ اس حکومت کی نااہلی ہے کہ ایکچولی یہ کنسلٹیشن پروسیس بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کا لنگر آن جو ہے وہ کروایا گیا. اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ شکایت کرتی ہے ان کے اوپر کہ جی یہ لوگ ضمنی انتخابات جو ہے اس کے رزلٹ نکلوانے کی خاطر اسی چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ کنٹینیو کروا رہے تھے، سکندر سلطان راجہ کو. تو یہ بڑا ایک جینون کنسرن ہے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا کہ واقعی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اسی وقت، بلکہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ کنٹینیو کروایا گیا. اب ذرا کچھ
بھارت کے حوالے سے ذرا خبریں شامل کریں. ایک تو پتہ نہیں آپ تک کبھی خبر پہنچی ہے کہ نہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں آئی پی ایل کا فائنل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, اور آر سی بی جو ہے وہ اس نے رائل چیلنجرز بنگلور انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹائٹل جیتا ہے, اور پہلی دفعہ وراٹ کوہلی کی ٹیم نے جو ہے وہ یہ ٹائٹل جیتا ہے. اب اس کے بعد وہاں پہ جو جشن منایا جا رہا تھا آئی پی ایل کی جیت کے حوالے سے, اس کے اندر بھارت کے لیے بہت بری خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 7 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, اور 25 سے زائد افراد جو ہیں وہ اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں. بہت بڑا حادثہ ہے یہ. اس سے پہلے ابھی ریسنٹلی جب یہ تو آئی پی ایل کی بات ہو رہی ہے نا, جو ای پی ایل ہے انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال, وہاں پہ میرے خیال میں لیورپول کی سیلیبریشنز ہو رہی تھی, وہاں پہ بھی اس طرح کا ایک حادثہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ سیلیبریشنز ہو رہی تھی, وہاں پہ گاڑی لے کے بندہ جو ہے وہ اندر گھس آیا تھا, اور اس کی وجہ سے کئی لوگ انجر ہوئے, اور میرے خیال میں وہاں پہ کئی لوگ جو ہیں جاں بحق بھی ہوئے تھے. اب یہاں پہ جو ہوا ہے وہ بھگدڑ کی وجہ سے ہوا ہے. اب اگر بھگدڑ کی وجہ سے ہوا ہے, یہ پہلا موقع نہیں ہے, اس سے پہلے بھارت کے اندر کمبھ کے میلے کے اوپر بھی جو ہے یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ چونکہ وہاں موجود ہوتے تھے, اور کمبھ کے میلے کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ مارے گئے, جاں بحق ہوئے, زخمی ہوئے. تو اور بڑی کرٹیسم ہوئی تھی انڈیا کی گورنمنٹ کے اوپر کہ بھائی یہ کیا انتظامات ہیں آپ کے. تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک خبر جو بہت زیادہ چبھ رہی ہے اس وقت, جو تکلیف دے رہی ہے, مطلب میں ان کی یہ سمیتا پرکاش ہیں جو بیسکلی ANI ان کی جو نیوز ایجنسی ہے اس کی اونر ہے, تو اس نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہے, ہوا کیا ہے. بیسکلی پاکستان کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی ہے برائے انسداد دہشت گردی, 15 رکنی یہ کمیٹی ہے, پاکستان کو اس کا نائب صدر کی چیئر جو ہے وہ دے دی گئی ہے. پاکستان کے لیے مطلب اتنی بڑی یہ خوشخبری آئی ہے. اچھا انڈیا کے لیے موت کیوں پڑ گئی ہے, مصیبت کیوں پڑ گئی ہے, وہ اس بات کے اوپر پڑ گئی ہے کہ جی ہم تو ان کو بار بار یہ ڈکلیئر کرتے آئے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں, اور یہ دہشت گردی کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ملک کے اندر پہلگام کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے, تو یہ اسی کو آپ نے جو ہے وہ نائب صدر کی سیٹ دے دی ہے. تو وہاں پہ صفحہ ماتم اس وقت بچھا ہوا ہے, چیخیں مار رہے ہیں وہ کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, اقوام متحدہ جوک ہے, اقوام متحدہ غلط. اچھا میں آپ اٹھا کے دیکھیں نا, سارے نہ لڑ پڑے ہیں, یہ سب سے ناراض ہیں, یہ آج کل رشیا تک سے لڑ پڑے ہیں. رشیا ایک ایسا ملک ہے جو ان کا بڑا پرانا اتحادی ہے, یہ اس سے بھی لڑ پڑے ہیں کہ جناب یہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ کیوں بات چیت کرتے ہیں, نیگوسیشنز کیوں کرتے ہیں. چائنا کے ساتھ ویسے پھڈا, امریکہ سے بھی ناراضگی, ڈونلڈ ٹرمپ بھی آج کل بہت پیڑا سامنے لگتا ہے. تمام ان کے چینلز جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ پوری ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیوں ہمیں جو ہے وہ اس نے سیز فائر کرایا, کیوں کروایا. پہلے تو کہتے ہیں پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ کروایا, پہلے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ کروایا. اب جو ہے وہ سوال نہیں کیا جا رہا, مودی سے سوال نہیں کیا جا رہا, مودی دس بولتا نہیں کہ جی آپ نے کیا جو ہے وہ ڈیل کی ہے اور کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ نے یہ سیز فائر کیا ہے. تو ہر ایک سے لڑ پڑے ہوئے ہیں, یہ ٹرکی سے بھی لڑ پڑے ہوئے ہیں کہ جی ٹرکی نے جو ہے وہ اپنے ڈرونز کیوں دیے تھے, اس بات کے اوپر بھی لڑ پڑے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے آذربائیجان, اس کے ساتھ بھی ناراضگی ہوئی ہے. جو مسلم ممالک ہیں وہاں سے ویسی لفٹ نہیں مل رہی. افغانستان کے حوالے سے پاکستان آلریڈی اپنے تعلقات جو ہے انہیں اپ گریڈ کر چکا ہے. بنگلہ دیش, اب ذرا بنگلہ دیش کے اوپر آئے ہیں کہ وہاں پہ کیا مسئلہ ہے. وہ ہے جناب ہماری پالکی شرما جو دیدی ہیں وہ بڑی ناراض ہیں, اور ناراضگی کی وجہ ہے امب یعنی کہتے ہیں نا آم, مینگوز, تو وہ مسئلہ ہے. اور وہ مینگوز کیا مسئلہ کیا ہے, مینگو کی پالکی شرما جو ہماری دیدی ان کی طرح بات سن لیں. انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جی بنگلہ دیش کے محمد یونس جو ہیں انہوں نے چین کے ساتھ آموں کی سفارتکاری شروع کر دی ہے کہ جی آم جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ روایت جو ہے وہ حسینہ واجد کے دور میں ہوا کرتی تھی جب یہ انڈیا کے ساتھ آموں کے ایکسچینج ہوتے تھے, اور انہوں نے کہا وہ انڈیا کو آم کے تحفے بھیجا کرتی تھی. تو محمد یونس نے آ کے جو ہے وہ اس ڈپلومیسی کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. اب سانوں کوئی آم دینا ہی نہیں, سانوں کوئی آم جو ہے وہ بھیجتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا اب جو ہے وہ بیجنگ جا رہے ہیں آم, اور کسی میں ہمت نہیں کہ وہ محمد یونس سے پوچھے کہ اے کی کتا یہ کیوں کیا ہے اس طرح. تو اس کے اوپر ایک بنگلہ دیش کا یہ اکاؤنٹ ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اس نے کہا کہ مطلب یہ کس قسم کی جرنلزم ہے, یہ کس قسم کا اعتراض ہے کہ ہن تسی سانوں اے بھی دسو گے کہ اسی ام کنوں بھیجنے تے کنوں نہیں بھیجنے. مطلب یہ کس قسم کا رونا دھونا ہے. میں سیریسلی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں نا پچھلے یہ 1 مہینے 1.5 مہینے میں نا بڑے بڑے انڈیا کے بت ہیں ناموں کے, برکھا دت ہو گئی, یہ پالکی شرما ہو گئی, اس طرح اور بڑے نام ہیں جن کو میں ایک زمانے میں نا بہت اچھا کنسیڈر کیا کرتا تھا جرنلزم کے حوالے سے, لیکن بٹھا ہی بٹھا کے رکھ دیا انہوں نے, بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا ہے مطلب جرنلزم کا, کہ مطلب ایسی بے تکی قسم کی. اب پچھلے 24 گھنٹے میں ایک اور کیا رولا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے,
انہوں نے نا نام جاری کرنا شروع کیے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے پتہ نہیں 8 جہاز گرا دیے ہیں کہ 9 جہاز گرا دیے ہیں، اور ہم نے اتنے میزائل جو ہے وہ ان کے ہینگرز کے اوپر ہم نے تباہ کیے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ کرسٹین فیئر جو بیسکلی پاکستان مخالف ہے وہ تک ٹویٹس کر کر کے جو ہے نا ان کا مذاق اڑا رہی ہے. اوکے تم لوگ نشے میں ہو، کیا ہو، تمہارا دماغ تو نہیں خراب کہ ایسا کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی ثبوت ہے، لیکن بار بار پھر بھی جو ہے وہ ایوی بار، اور کوئی مطلب ہمارے پاس تو پکچرز ہیں نا، ان کے پاس کوئی ایک ایویڈنس نہیں ہے اس چیز کا، لیکن اپنے لوگوں کو کنزیوم کروانے کی خاطر، اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی خاطر جو ہے وہ کہی جا رہے ہیں کہ ہاں جی وہ ہم نے جہاز گرائے ہیں، ہم نے گرائے ہیں پاکستان کے جہاز، جبکہ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.